روایت ہے، فرمایا پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بندوں کے بارے میں، بنی اسرائیل میں دو بندے تھے، ان میں سے ایک کان عالمن، وہ علم دین پڑھاتا تھا، پڑھا تھا، عالم تھا اور پڑھتا تھا فرض نماز، یعنی محض فرض نماز پڑھتا اور بس جتنی باتیں تھیں وہ کرتا۔ یہاں سے پتہ چلا بنی اسرائیل میں بھی کچھ نمازیں فرض تھیں، کیفیت وہ علیحدہ تھی جو بھی تھی، یعنی نماز ہر دور میں ہی فرض رہی ہے کسی نہ کسی پہ، لیکن یہ 5 والا تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا ثم یجلس، پھر وہ بیٹھ جاتا نماز پڑھ کے، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا، لوگوں کو یعنی کیا مطلب، ان کو دین پڑھاتا، مسئلے بتاتا، نماز روزہ جو بھی اس وقت کی عبادات تھی، اس وقت دین کے احکام تھے، اس وقت کی شریعت تھی، اس کے مسائل لوگوں کو بتاتا سکھاتا۔ واللہ یعنی ایسے کہہ لیں مدرسے پڑھاتا، سادے لفظوں میں مولانا صاحب پڑھاتے تھے، بچوں کو طالب علموں کو پڑھاتے ہوتے تھے وہ، اور اس میں وہ پڑھانا بھی مراد ہے، مسجد میں درس دیتے تھے یہ بھی مراد ہے، جمعہ پڑھاتے تھے اس میں بھی سکھا رہا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو یہ بھی مراد ہے، درس قرآن خطیب تھے یہ بھی مراد ہے، کیونکہ دیکھیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ان سارے مراد وہ سارے اس زمرے میں وہ علماء وغیرہ خطیب حضرات آئیں گے جو واقعی کچھ سکھاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے جانا اور حاجی صاحب کو جنت دے کے لاکھ روپے لے کے آنا، وہ نہیں آتے یہاں پہ، کیونکہ وہ سکھانے نہیں گئے، وہ تو کاروبار کرنے گئے ہیں، اور کاروبار کرنے والے کی بھی آگے حدیث آئے گی۔ فرمایا وہ پڑھاتا، خیر سکھاتا، اور دوسرا بندہ تھا وہ روزے رکھتا، دن کے وقت رات کو قیام کرتا، رات دن سارا روزہ رکھنا، رات ساری جاگنی، ساری رات اللہ اللہ کرنی۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایہما افضل، ان میں سے اعلیٰ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا فضل ھذا العالم، عالم دین کی فضیلت جو فرض پڑھتا ہے پھر لوگوں کو پڑھاتا ہے، فرمایا اس کی فضیلت وہ عبادت گزار پر جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میں مصطفیٰ کی تم پر فضیلت۔ یہ بیان نوعیت کے لیے ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں یہ فضیلت کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جیسے کوئی بھی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسا ایک عام عابد باعمل عالم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ 1000 سال عبادت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے بعض اوقات اہل علم تھوڑی سی عبادت سے کر کے عبادت گزاروں سے بہت زیادہ ثواب پا لیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم یار صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب تھے، وہ گئے یعنی پٹنہ سے حج کر رہے ہیں، وہ انڈیا سے چلے حج کرنے، ہر 5 قدم چل کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہر 5 قدم چل کے 2 رکعت ہے۔ انہوں نے نیت کی تھی میں نے حج پہ ایسے جانا، کہتے 10 سال میں وہ صرف گجرات پہنچے 10 سال میں گجرات پہنچے۔ ایک اہل علم نے اس کو کہا یہی تو ہوائی جہاز پہ جاتا، جتنے 10 سال کی نمازیں راستے میں پڑھی ہیں یہ کعبے میں پڑھتا تو یہ کتنا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں اب علم ہے تو آپ کی عبادت بھی اعلیٰ ہو گئی، علم نہیں ہے تو اپنے ذام سے عبادت ہے، تو علم یہ افضلی سے حضور علیہ السلام فرمایا اس کی